الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، رات کے وقت، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، جسے وقت سحر کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہت ساری کتابوں میں ہیں۔ حدیث کا متن اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کا جب آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رات کو آپ تقسیم کر لیں۔ پہلے تو لوگ جلدی سوتے تھے تو رات کی تقسیم آسان تھی۔ آج اکثر لوگ 1 بجے سے پہلے بہت کم سوتے ہیں، 12 سے پہلے بہت کم سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ رات کو بہت جلد سو جاتے تھے، اور ہم نے اپنے علماء اور سلف صالحین کو دیکھا کہ رات میں جتنا جلد ہو سکے سو جاتے تھے تاکہ قیام اللیل میں، تہجد میں اٹھ سکیں اور فجر سے پہلے اٹھ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی قریبی آسمان کی طرف آتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ تو ظاہری حدیث پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو خامخواہ کا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اگر ثلث اللیل ہے، آج اگر آپ کے پاس یہاں انڈیا میں 3:30 اگر رات کا آخری حصہ ہے تو ادر کنٹریز میں الگ ٹائم ہے۔ آپ سعودی میں جائیں گے یا یورپین کنٹریز میں جائیں گے تو ٹائم ڈفرینٹ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ثلث اللیل یہاں بھی آئے اور ادر کنٹریز میں بھی اللہ تعالیٰ جائے؟ بولا کہ عقل میں نہیں آتا، ماننے کو نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اور ایک شبہ انہوں نے پیدا کیا کہ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ اگر ادھر آ جاتے ہیں تو اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے، اللہ عرش چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کے عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ تو اس طرح انیسیسری جو ہمارے اس سے باہر ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ جتنا یہاں بتایا گیا حدیث میں اتنا ایمان لائیں، بلا کیف، بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تشبیہ۔ ہم ایسے نہیں سوچیں جیسے انسان سوچتا ہے، ایک جگہ سے اٹھتے ہیں تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے کما یلیق بجلالہ و کمالہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا بتایا گیا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اتنے پر آپ کا ایمان۔ اب اللہ کے عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے اس کی تعویل کر دی، بولا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آتے نہیں ہیں۔ ینزل امرہ، ینزل رحمتہ، ینزل ملائکۃ من یعنی کہا ملائکہ، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، جو غلط ہے۔ اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کہی گئی، اللہ آتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کہیں کہ اللہ آتے ہیں تو میں کون ہو سکتا ہوں بولنے والا کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں؟ نہیں، اللہ آتے ہیں۔ اللہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ یقول، اللہ جب آتے ہیں رات کے آخری پہر، جو بڑی محنت کا وقت ہوتا ہے، بڑی مشقت کا وقت ہوتا ہے، ویسے وقت میں جاگنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں
ہو سکتا ہے 3:30 4 o'clock، اس میں بمشکل 5% ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہوں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، جو اللہ کے آسمان دنیا پر آنے کا وقت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ۔ اللہ ویسے وقت میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں۔ آپ اب دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میری دعا قبول فرما۔ 3:30 4 o'clock 3 o'clock اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ واٹس دا ٹائم بیٹر؟ کون سا ٹائم بیٹر ہے؟ کون سا ٹائم اچھا ہے دعا کرنے کا؟ جب اللہ پوچھ رہے ہوں تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو جب ٹائم مناسب ہوتا ہے اس وقت جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں سریع الاجابہ، بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات من یسألنی فاعطیہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب آفر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر آتا ہے، ارے مانگو نا دینے کی تیار ہو، دعا کرو قبول کرنے کو تیار ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، آخری بات کہتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے۔ استغفار، فرگیونس، آپ اللہ سے کہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ وہ وقت ہے جب وقت سحر ہے، وقت سحر ہے، وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے پرابلمس ہیں، کسی کو بیماری کا پرابلم ہے، کسی کا بزنس پرابلم ہے، کسی کے پاس بچوں کا پرابلم ہے۔ تو یہ سارے پرابلم کیا ہمارے اس وقت حل نہیں ہو سکتے ہیں جب ہم سحر کے وقت اللہ سے دعا کریں، جب اللہ کا آفر ہمارے سامنے ہے؟ ہم دعا کریں اللہ سے، بیفور فجر صلاح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اذان سے پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جب آپ سے ہو سکے۔ آلموسٹ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں ان کے لیے ہماری یہ باتیں ہیں۔ ہم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دعا کرو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، تم سوال کرو میں دینے کو تیار ہوں، تم گناہوں کی بخشش چاہو میں بخشنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اچھی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی مصیبتیں، اپنی رنج و غم، سب کچھ ایسے وقت اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں جب اللہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔